الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہے 5واں رکوع ہم جو پڑھ رہے ہیں سورہ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں۔ اس پہ ایک مشہور روایت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ناممکن سے بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اب ایسا تو ہوگا نہیں، اس لیے دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جب اس بات کو ڈسکس کیا، روایت مشہور ہے، تو آپ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ چھوڑا ہے، ایک راستہ باقی دیا ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی قدرت سے اونٹ کو سوئی کے نکے سے نکال دوں اور ان دوستیوں کی کوئی بخشش ہو جائے، کوئی چھوٹے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو یہ ناممکنات میں سے بات ہے نا، لیکن آپ چونکہ آپ کی ایک شان ہے، آپ کا ایک بڑا پن ہے، تو وہ بڑی اعلیٰ عرفہ بات ہمیشہ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ہوتی ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے دوزخ ہی ان کا بچھونا ہوگا اور اس کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں جہاں پر بھی دوستیوں کا ذکر ہے نا، اسی طرح سے سختی کا ذکر ہے اور جہنم کی عذاب کا ذکر ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ پڑھ کے نا اکثر ایسا لگتا ہے تو بہت یعنی ڈر جانے والی بات ہے، دوزخ کا عذاب کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، لیکن اس میں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ڈراوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غصے کا اظہار فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب یہ کرنے والا ہوں، کہ شاید اب یہ پھر ڈر جائیں اس بات سے اور سیدھے راستے پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو موٹیو ہے، فوکس ہے، وہ دوزخ میں ڈالنا نہیں ہے، عذاب دینا نہیں ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے کہ کسی طرح سے ہوش میں آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دینے والا ہوں۔ جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ باز آ جاؤ نہیں تو میں تمہیں بھی ڈنڈے ماروں گا۔ وہ مارنے نہیں ہوتے، میرا خیال ہے مارنے نہیں ہوتے، یا مارنے ہوتے نہیں مارنے، میں کہا جاتا ہے آپ یہ کام کریں نہیں تو آپ کو سزا دی جائے گی، کوئی پینلٹی دی جائے گی، کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ انفیکٹ سزا دینی نہیں ہوتی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، جہنم تو جہنم ہے اور جہنمیوں کے لیے بنائی ہے، وہ تو بڑا بادشاہ ہے، فیصلہ تو کرے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک اوور آل سیرت دیکھیں، ایک شان دیکھیں، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ڈراتا ہے اور بڑا بادشاہ ہے اور تنبیہ کر رہا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو بغیر کہ جتنی اس کے اندر برداشت کی طاقت ہو، وہ جنتی ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ اب اگر پیچھے مومنین کے اوپر ہونے والے سختیاں دیکھیں، وہ واقعی ایسی ہیں کہ بندہ کو پڑھ کے چیخے نکل جائیں، اتنی سختیاں آئی ہیں مومنین کے اوپر۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری صلاحیت میں ہم نے رکھا تھا، تمہاری طاقت اتنی رکھی تھی کہ تم یہ سختی برداشت کر سکتے ہو۔ اب حضور سیدنا امام حسین کی پوری فیملی کو شہید کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی گردن کو الگ کیا گیا، تو یہ برداشت کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ایکسٹریم ہے۔ لیکن چونکہ آپ تربیت ایسی ہاتھوں میں ہوئی ہے حضور سیدنا علی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے لیے کوئی بات مشکل تھی کہ وہ ایسی آزمائش بھی برداشت کریں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہم ان کے سینوں میں اگر کچھ کینہ باقی بھی ہوا نا جنتیوں کا، تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے اور پھر انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو قدورتیں اور
بشری جبلتیں اور انسان کی شر کی خواہش وہ نکال دی جائے گی اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں بہشت کی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس رسول اللہ کے آئے حق کے ساتھ۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ جَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عملوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ بے شک ہم نے تو پا لیا وہ وعدہ کہ جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ تھا، تو اے جہنمیوں کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے لیے رب نے کیا تھا؟ قولوا نعم، تو دوست کی جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے لیے بھی سچ ہی نکلا۔ فأذن مؤذن بینہم، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظلم کرنے والوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستے کو ٹیڑھا کر دیں۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اصحاب اعراف جو مرد ہوں گے پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامات سے، یعنی جنتیوں کو وہ پہچان لیں گے ان کی علامات سے، ان کے چہروں کے نور چمکتے ہوئے اور ان کے خوش و خرم چہرے جو شاداں و فرحان ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے، یعنی جنت کے داخل ہونے سے پہلے اصحاب اعراف ان کو پکار کر لے لیے جائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی، کہ تم کامیاب قرار دیے گئے ہو۔ تو یہ اصحاب اعراف جس کے اوپر یہ صورت ہے بڑے مرتبے والی ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ، یہ وہی ہے جس کو ہم خاصان خدا اور بزرگان دین کے نام سے ہمیشہ ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے مرتبے الگ ہوں گے، جنت اور دوزخ سے یہ بہت آگے کی نکلی ہوئی مخلوق ہے، یہ سوائے عشق الہی کے کسی چیز کی طرف فوکس نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے پہلے سبقوں میں بھی پڑھا، 7ویں سپارے میں بھی پڑھا کہ یہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے معاملات میرے ساتھ علیحدہ ہیں، پرسنل، عام شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی، تو آپ کا ذمہ ان کو کچھ نہیں، ان کے معاملات آپ کے ذمہ کچھ نہیں، یہ میرے لیے بیٹھے ہیں میرے حضور، نہ یہ جنت کے شائق ہیں اور نہ یہ دوزخ کے خائف ہیں، ان کا کوئی مسئلہ جنت اور دوزخ کا ہے نہیں، سوائے رضائے رب کے، حضوری کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ اور یہ اصحاب اعراف ہوں گے بلند مرتبے والے، اونچے مرتبے والے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نظروں کو پھیرا جائے گا جہنمیوں کی طرف، دوزخیوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ نہ کر ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ۔ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ صورت ہے قرآن شریف کی، اس میں بھی اور بہت سارے معاملات ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ اصحاب اعراف ظاہر ہے کہ اس کا جو مرکزی ایک خیال ہے پوری صورت کا وہ اصحاب اعراف کے اوپر ہی ہے، اور یہ بڑے بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ ہم نے کئی بار اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے میں ایکسٹریم سپرلیٹو پاکیزگی کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اس کے عقیدے بڑے سیدھے سادے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نافرمانی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، نافرمانی نہیں کی جا سکتی، شرک نہیں کیا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 10 نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں اور ایک ہی ہے تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
شرک تو تب ہو سکتا تھا جب ایک سے زیادہ ہوتے، جب ایک سے زیادہ کا تصور ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، تو شرک وہ اس سے پھر بولڈلی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج صبح محفل میں نے اتفاق سے ہمارے کچھ اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات اس سے ریلیٹڈ ہوئی کہ آپ جب صحبت شیخ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر جو رائج نظام ہے، رائج نظام اس وقت جس سے کافی سارا خرابی کا معاملہ چلا اور ضروری بھی ہے، دونوں طرح ہی ہے، آداب محفل، آداب مرشدی، اس کے اوپر زیادہ زور پڑ گیا، زیادہ زور پڑ گیا۔ پیر صاحب کی طرف پیٹھ مت کرو، ہاتھ ہی چومنے ہیں، عقیدت ہی دکھانی ہے، چاہے کچی بودی ہو جھوٹی، لیکن بس چونکہ سارے ہاتھ چومتے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی کرنا ہے، لائن بنا لو اور ہاتھ کو بوسہ دے کے نکلنا ہے آگے، اب بابا جی کی طرف پیچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ادب اور حکم سے ہی نہ نکلے آدمی، سیکھنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوتا۔ بڑی واضح بات ہوتا ہے، جو ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اور داخلے سلسلہ ہو جاتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اس کا کانفیڈنس بہت اپر لیول کا ہونا چاہیے کہ جی میں نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا ہے اور مجھ سے گستاخی سرزد ہو سکتی ہی نہیں۔ حکم عدولی کا تو چانس نہیں، حکم تو میں ابھی اس کو الگ بات کروں، بے ادبی کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ دونوں کو، مرید کو اور مرشد کو، یہ جان لو، دونوں کو علم ہو جائے اس بات کا پکا ٹھکا کہ ہم اب اس درجے پہ پہنچ گئے جہاں گستاخی نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بے ادبی نام کی کوئی چیز نہیں، سوائے سیکھنے کے عمل کے۔ اور سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ سینہ بسینہ ہے۔ میں آپ کو کوئی بات کہوں، اب حکم پہ بات کریں، میں آپ کو کوئی بات کہوں یا آپ کو کوئی حکومت کوئی بات کرے، کوئی حکمران بات کرے، کوئی سخت گیر، کوئی جرنیل کوئی آرڈر پاس کر دے، آپ کو تکلیف ہوگی اسے عمل کرتے ہوئے، آپ عمل تو کریں گے۔ اب اصول قوانین بن گئے ہیں نا ٹریفک کے، بیلٹ باندھو، سیٹ بیلٹ باندھو، ٹریفک ریڈ، اشارہ ریڈ ہو جائے رک جانا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اشارہ ابھی تھوڑا سا پیلا ہے، تھوڑا سا موقع ہے، ریڈ ہو گیا، لیکن ابھی میں نکل سکتا ہوں، نکل ہی جاؤں۔ ان فیکٹ وہ حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو امپوز کی جاتی ہے نا جب کوئی بات، تو وہ اس کا باغی ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے، وہ اس کو صدقے دل سے ایمان نہیں لاتا۔ اب وہ لائن بنی ہوئی ہے نا، پارک، وہ لین بنی ہوتی ہے، ایک لائن لگی ہوتی ہے، اس کے آگے زیبرا کراسنگ ہے، پھر اس سے پہلے آپ کو رک جانا ہے، اشارہ جب بند ہے نا آپ کو اس لائن سے پیچھے رکنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ 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 کرتے گاڑیاں اس سے آگے نکل جاتی ہیں، بائک تو ہوتے ہی کھڑے اس سے آگے۔ حکم عدولی کی ایک فطرت ہے، ایک جبلت ہے بندہ بشر میں، مخلوق میں، کہ وہ حکم عدولی ہی کرتا ہے۔ اس لیے ایک اور نیا طریقہ، ایک اور اعلیٰ و عرفہ مضبوط مربوط طریقہ رائج ہے، جس کے اندر حکم نہ دیا جاتا ہے نہ حکم پورا کیا جاتا ہے۔ اس میں محبت کا رواج ہوتا ہے، اس میں دھیان کا رواج ہوتا ہے، اور اس میں حکم عدولی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ولنگلی ہوتا ہے سارا کام۔ شیخ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، وہ مرید کے اندر اتری ہوتی ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دونوں کا رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہاں گستاخی نام کی کوئی چیز نہیں، بے ادبی نام کی کوئی چیز نہیں، حکم عدولی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے وہ حکم جاری کرتا ہی نہیں، اور اگر حکم جاری کرے تو پھر تو نہ ہونے برابر ہی، پھر وہ حکم عارضی ہوگا، وقتی ہوگا، ایک وقت تک عمل کیا جائے گا، اس کے بعد توڑ دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوتا نہیں۔ تو بندے اور خدا کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور عام انسان اور رسالت کے درمیان بھی جو رشتہ قائم ہوگا وہ محبت کا، وارفتگی کا جب قائم ہوگا، تب ہی آپ اتباع رسول کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اتباع رسول نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ جناب علی میں عشق رسول نہیں کروں گا، میں محبت نہیں کروں گا اللہ کے رسول سے، بس میں اتباع کروں گا، فالو کروں گا، پہلے کر نہیں سکتے، امکان نہیں ہے اس بات کا، ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، جب تک آپ کو محبت نہ ہو جائے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ صرف محبت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ اٹھک بیٹھک کر سکتا ہے، بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، روپیہ لٹا سکتا ہے، پیسہ لٹا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، احرام کپڑے باندھ سکتا ہے، سفید کپڑا پہن لے یا کالا پہن لے یا نیلا پہن لے یا سبز پہن لے، پہن لے کپڑے پہن لینے کا نام اتباع نہیں ہے، پیروی نہیں ہے۔ کیا آپ پگڑیوں کے رنگ تلاش کرتے ہیں؟ نبی پاک نے کون سے رنگ کا دستار باندھی اور اس پہ فوکس کر کے پگڑیوں کے رنگ پہ آ جائے، وہ اتباع نہیں ہے،
وہ کچھ اور ہے، وہ ظاہری ہے، وقتی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اندر سے جب آپ کا ایک رشتہ قائم ہو جائے مضبوط، اور اتنا زیادہ ہو جائے کہ اندر وہ یکجان ہو جائے، یکجان، بس پھر اتباع شروع ہو جاتی ہے۔ اور اتباع کا معاملہ صرف شروع ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کو دیوانہ وار محبت ہو جاتی ہے۔ دیوانہ وار محبت نہ ہو، اتباع نہیں ہو سکتی، پیروی نہیں کی جا سکتی، امکان ہی نہیں ہے اس بات کا، اصول کے ہی خلاف ہے۔ تو صبح بھی ہم نے وہ اسی طرح وہ آیت کو بھی ڈسکس کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ادھر بھی محبت کی بات، ادھر بھی محبت کی بات، بیچ میں اتباع کی بات۔ محبت کی بات بھی اللہ تعالیٰ سے، کوئی چھوٹی موٹی محبت نہیں، سب سے بڑی محبت کی بات، شروع میں بھی آخر میں بھی، درمیان میں اتباع۔ تو درمیان والی اتباع کو آپ محبت سے الگ کرتے ہیں یا یہ اسی کا حصہ ہے؟ دونوں طرف سے جس کو سیک مل رہی ہے، اول اور آخر، اتباع کریں گے کیسے آپ؟ اتباع آپ محبت کے بعد کر سکتے ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، ہو سکتی ہی نہیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کو اتباع کرنی ہے، ورنہ آپ توحیدی ہو جائیں۔ توحیدی بھی تو ہوتے ہیں، براہ راست اللہ سے رابطہ، ہم ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھیں بغیر کسی رابطے وسیلے کے، تو بسم اللہ وہ آپ کر لیں، پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ توحیدی ہیں، آپ کا سیکٹ الگ ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو رسول اللہ کے راستے سے ہی جانا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں، وہاں جانا پڑے گا، تو محبت تو آپ کو لامحالہ پھر ہونی ہی ہونی ہے، وہ آپ کہاں سے بھاگ نکل جائیں گے، امکان نہیں ہے۔ جب تک اتباع رسول آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رسول کرنا پڑے گا، محبت رسول ہوگی تبھی اتباع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ جب ان چیزوں کو بار بار ڈسکس کریں گے تو آپ کو جنت اور دوزخ کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے پچھلی کئی محفلوں میں ڈسکس کر لیا کہ اگر آپ اسی موڈ کے ساتھ، اسی طبیعت کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، 2 اور 2 4 کے ساتھ جنت میں بھی چلے گئے تو بھائی جان جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، پھر بیکار ہے۔ آپ یہی حرکتیں کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں نا، وہاں جا کے تو آپ 10 گنا 20 گنا اس کو چابی لگا دیں، ایکسیلریٹ کر دیں، دیوانہ وار۔ اگر آپ ایک مذہبی سوچ کے آدمی ہیں تو وہاں جا کے اب مذہبی بخار آپ کا ختم نہیں ہوگا، مذہبی بخار ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ اور مذہبی بخار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، خود کو اعلیٰ اور فضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، الحمدللہ مجھ پہ اللہ کے بڑا انعام ہے، میں بڑا ہی پرہیزگار، نمازی، روزے دار اور اتباع کرنے والا آدمی ہوں، دیندار آدمی۔ دوسرے جو ہے نا یہ بے نمازی ٹائپ کے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہی دے، بس آپ انہیں ضرور کمتر جانیں گے، ضرور۔ یہ خوفناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو ایک مذہبی آدمی کو ہوتی ہے، غیر مذہبی آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، شرابیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ شرابی کہے گا نا، وہ 4-6 آدمی بیٹھے ہیں، وہ بوتل پی رہا ہے اپنے، وہ لگا ہوا ہے، وہ دوسرے کو کمتر نہیں سمجھے گا کہ تم شراب نہیں پیتے، تم مجھ سے کمتر ہو، ایسا مسئلہ ہوگا نہیں کرے گا، وہ بلکہ آفر کرے گا جی بسم اللہ پینی ہے تو جناب علی حاضر ہے، پی ہوگی۔ لیکن وہ کسی کو ادنا اور گھٹیا رذیل نہیں سمجھے گا کہ یہ غیر شرابیہ ہے تو یہ گھٹیا آدمی ہے، اور میں پیتا ہوں تو میں بڑا اعلیٰ آدمی ہوں، اس کو یہ خفقان نہیں ہوگا۔ یہ مذہبی آدمی کو ہوگا، مذہبی بخار ہوگا۔ جنت میں جا کے بھی اگر وہ اپنی اسی فطرت سے گیا ہے تو پھر وہ جنت میں جا کے بھی اس سوچ سے نہیں نکلے گا۔ اور پھر جانے کا فائدہ کیا کہ اگر آپ اپنی نفس کی خواہش سے، نفس کی علت سے پاک ہو کر گئے ہی نہیں تو پھر جانے کا فائدہ نہیں۔ پھر یہی ماحول ہوگا اور فل ایکسیس کے ساتھ ہوگا، جہاں آپ کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں، جہاں کوئی بندش ہی نہیں، سرے سے قانون ہی نہیں، کھلم کھلا پھر اپنا عقیدہ آپ وہاں چلائیں گے۔ پھر کیا حال ہوگا جنت کا اگر آپ اس میں جائیں گے، وہ دوزخ سے بھی بدتر کر دیں گے اس کو۔ اول آخر اتباع رسول ہی رہ جائے گی، اتباع رسول کریں گے تو آپ پھر عاری ہو جائیں گے دونوں چیزوں سے، دونوں چیزوں سے، دین سے بھی اور دنیا سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت ریاضت کی ہے، جو برگزیدگی کی ہے، وہ جنت کے لیے کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جنت کے لیے؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو ابھی فیصلہ لگے گا یہی کہ جی جنت کے لیے تو یہ نہیں, یہ کچھ اور ہے. بہت ماورا اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے, جس کو پرائیورٹی دی گئی ہے. جنت اس میں میٹر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں ہی جنت کی سیریں کرائی گئی, کوئی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ صحیح حدیثوں میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے صلاۃ الکسوف پڑھی, یعنی گرہن, سورج گرہن یا سورج گرہن لگا ہوا تھا اور آپ نماز ادا کروا رہے تھے. بڑی مشہور روایت, بخاری اور مسلم دونوں میں آپ پڑھ لیں. مسلم میں تو میں نے پڑھی. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ آگے کیا اور پھر چھوڑ دیا, اور پھر وہ تفصیل ہے تو میں ادھر تک روکتا ہوں اس کو. صحابہ کرام نے جب نیا کام ہوتے دیکھا تو عرض کی کہ اللہ کے نبی نے آج یہ کام کیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے جنت کھول دی گئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا اور اس میں خوشی اور اس کے پھل دیکھتا تھا, اور قریب تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا اور اس کے پھل توڑ کے تمہیں کھلاتا. پھر میں نے ہاتھ روک لیا کہ جی یہ شاید بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں. کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کرا دی گئی. آپ نے دوزخ کو دیکھا, آپ نے جنت کو دیکھا, آپ کے لیے معاملات کوئی اور تھے. بندگان خدا بھی اللہ کی رضا کو پرائیورٹی دیتے ہیں, جنت اور دوزخ کو پرائیورٹی نہیں دیتے, حضوری کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ان کے لیے حوریں کوئی مطلب معنی نہیں رکھتی. ان کے لیے تکیوں کے غلاف لگے ہوئے وہ ٹیک دار اور جامع طہور کوئی مطلب نہیں ہے ان باتوں کا. سونے کے کنگن اور ریشمی لباس کوئی مطلب نہیں رکھتا بندگان خدا کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ جی ہم تمہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, ہم تمہیں ہدایت کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ہم سونے کے کنگن پہنے جنت میں جا کر. ایسی کوئی بات نہیں. وہ اس سے بہت ماورا ہیں, وہ ادھر ہی ترک کر چکے ہیں. جیسے ہم نے آج دن میں جو سبق پڑھا نا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم سے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اب فرمایا کہ جناب آپ جب تنگ دست تھے تو ہمیں آپ کو غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ آپ تنگ دست تھے, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اور یہ بات سیرت النبی میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے غنی کیا, کہ آپ کو طلب تمام ہی ختم کر دی. نعمتیں پوری نہیں کی کہ جی آپ کو برگر اور سینڈوچ بھیجے گئے اور روٹیوں کے انبار لگ گئے اور گوشت کے پہاڑ لگا دیے گئے. ایسا نہیں ہوا کہ جی مال متا اور سونے کی چاندی کی ڈھیر. ایسا نہیں نا. بے نیاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رغبت ختم کر دی, طمع اور تمنا اور لالچ ختم کر دی. لانگ ٹرم فار ایور مسئلہ حل. لیکن جیسے آپ ابھی پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھ چکے اور عیسائیوں کا پڑھ چکے, عیسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے کھانا نازل فرماؤ. کھانا نازل ہو گیا, کھانا کھا لیا, پھر آگے 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے, اس کے بعد پھر کھانا نازل فرماؤ. پھر بھوک لگ گئی, کھا لیا, پھر نازل ہو گیا, پھر 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے میکسیمم, پھر کھانا نازل فرماؤ, پھر کھانا نازل فرماؤ, پھر نازل فرماؤ, پھر نسل در نسل کھانے نازل ہوتے رہیں گے, یہی کھا کے فارغ. دیٹ از آل. آپ وہی بے نیازی کی دعا کر لیتے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا حضرت عیسیٰ سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ جی ہمیں اتما تڑپ طلب ختم ہو جائے جو ہم ہر وقت بھوکے رہتے ہیں. ہمیں ہر وقت وہ پیاس لگتی ہے جو کہ پیاس ہی نہیں ہے. ہمارے کنویں بھرے پڑے ہیں لیکن ہمیں یہ خدشہ کھایا جاتا ہے کہ کنواں سوکھ جائے گا. یہ خدشہ نہیں چھوڑتا, اور یہ بدترین پیاس ہے. بدترین پیاس کیا ہے؟ آپ کا کنواں بھرا ہو اور آپ کو پیاس کا ڈر ہو کہ یہ ختم نہ ہو جائے پانی. اور یہی ڈر ہے انسان کو, یہی ڈر. میں کھا کر بیٹھا ہوں اس وقت, پی کر بیٹھا ہوں, آپ کھا پی کر, لیکن کل کا ڈر ہے کہ کل کھانا پینا کیسے ہوگا, کل ضرورت کیسے پوری ہوگی, کل مال متا کہاں سے آئے گا. اور کل آئے گا, آتا رہا ہے پیچھے, لیکن یہ خدشہ ختم نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہی نہ ہو جائے. مال آ گیا, خدشہ ہو جائے گا ختم نہ ہو جائے. اس کو ذرا روک لو, اس کو ذرا جوڑ لو, اس کو ذرا محفوظ کرو, ایک سائڈ پہ کر دو, ختم نہ ہو جائے, خرچ نہ ہو جائے. اور جب خرچ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے. اس کے باوجود انسان کی ٹل ڈیتھ, پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن ٹل ڈیتھ تو یہی خواہش رہتی ہے کہ یہ تما تڑپ ختم نہیں ہوتی. ختم صرف اس کی ہوتی ہے جو غنی ہو جاتا ہے, جو بے نیاز ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے اپنی طلب سے ہی, تڑپ سے ہی, تمنا سے ہی, اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو دوستیوں اور جنتیوں کا معاملہ جو ہے
اگر آپ پوری سیرت النبی پڑھ لیں گے اور اول آخر احادیث کا سبق دہراتے جائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل چیز جو ہے وہ بے نیازی ہے، اللہ کی حضوری ہے۔ جنت اور دوزخ اس میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات اس میں الگ ہو جاتے ہیں، بہت الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصحاب اعراف ایسے ہی ہیں جو راضی برضا ہیں، اللہ کی مرضی کے دیوانے، وہ ان کے لیے اب یہ آپ نے احادیث میں پڑھا نا، احادیث میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو قیامت کے دن جنتیوں اور دوستیوں کے معاملات جب ٹال دے گا، معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کہے گا کہ کود پڑو جہنم میں، جا کر دیکھو کسی کے اندر اگر ایمان کا کچھ رتی برابر بھی کچھ رمق ہے اٹھا لاؤ، نکال لاؤ، میں اسے بخشتا ہوں۔ یہ کود پڑیں گے جنت میں، دوزخ میں، اور ان کے پاس کچھ ایسے لاٹھیاں ٹائپ کی اور کوئی چیز ایسے کوئی کیریئرز ہوں گے جس سے یہ اٹھا لائیں گے دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو جن میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق پائیں گے۔ بار بار حکم ہوگا اور بار بار یہ غوطہ لگائیں گے اور بار بار جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ان کو، انہیں کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا دوزخ کا، ان کا آنا جانا بس ایسی معمولی بات ہوگی، عام سی بات ہوگی، تو ان کے لیے جنت اور دوزخ کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ اس طرح جیسے کہ ہم لوگوں کے لیے ہمارے لوگوں کی پرائیورٹی ہے نا، یہ تو یہ ہیں اصحاب الاعراف، اونچے مرتبوں والے لوگ۔ ظالموں کے لیے تو ہم نے پڑھ لیا، جنتیوں کے لیے تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم ان کے دل سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے اندر اگر کوئی سینوں میں کینہ باقی بھی ہوگا، کوئی کمی ٹیڑھ باقی ہوگی تو ہم نکال باہر پھینکیں گے اس کو اور پھر انہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور قرآن شریف میں اس کا ایک اور جگہ ذکر ہے، وہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ ہم تمہاری قدورتیں اور آلائشیں پہلے نکال باہر پھریں گے اور پھر تمہیں جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ تو جن کا معاملہ ایسے ہو تو پھر تو وہ کامیاب کابر ہے۔ اگر وہ کہے جی میں باقی کر لوں گا دوسری جناب، بس میں نے جنت پاؤ نا، باقی میں آپ کر لے سا، میں نے پتہ ہے ساری گل، میں حدیث پڑھی ہے، جیسے ابھی ہم کرتے نا کہ جی آپ مجھے بس 10 لاکھ روپے بھیج دیں، باقی میری ذمہ داری میں خود کر لوں گا، بس میری ہفتہ وار ماہانہ وار کوئی وظیفہ لگا دے، باقی میں خود کر لوں گا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، اگر میری تنخواہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہو جائے نا اس ٹائم میں سارا کر لوں گا، میں آپ کر لے سا۔ 99% لوگوں سے آپ کہیں کہ جی آپ کو برگزیدگی چاہیے، علم و عرفان چاہیے، کیا 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لگا دیں، 5 لاکھ ڈالر لگا دیں، وہ 5 لاکھ ڈالر تو کافی، میں تو علم عرفان تو سارا خود ہی نیٹ لگاؤں گا، ٹھک ٹھک سارا ہی ہو دیا ہے، اور نمازیں تو ایسی پڑھوں گا کہ تمہیں کیا پتہ، میں تو پڑھوں گا ہی حرم میں تو اپنا جہاز لے لوں گا، 5 وقت وہاں جاؤں گا اور واپس بھی آ جاؤں گا، ہے جی۔ ورنہ میرا ایک دوست 2 کروڑ روپے کا جہاز مجھے لے دے گا 27ویں شب کے لیے، اس میں چلا جاؤں گا، پیسے بھیجو باقی کام تو اسی آپ کر لیں گے۔ تو اگر آپ میں یہ سوچ آئے گی تو بس پھر ٹھیک ہے، دوسری طرف معاملہ چلا جائے گا۔ نیکیاں تو کریں گے نا جی آپ، اگر آپ کے پاس ڈھیر پیسہ آ جائے تو آپ حاجی صاحب تو آپ ہی ہوں گے، آپ مسجد بنائیں گے بڑی اعلیٰ اونچی مینار والی، 50-100 فٹ لمبا مینار بنائیں گے اور آپ دیگے لگوا دیں گے، لنگر خانہ بابا جی کا۔ اب یہ جو لنگر خانے بابا جی کے یہ بغیر پیسوں کے چلتے ہیں، 2-3 ہزار 5 ہزار 4 ہزار آدمی روز کھائے گا، وہ پیسوں سے آتی ہے دیگے کہ نہیں آتی بھائی؟ ابھی عرس کی محفل ہمارے آنے والی ہے نا، تو ابھی میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ 2 دیگیں لانی ہے کتنے کی آئیں گی، سچی بات ہے نا، ہمیں تو کرنا پڑتا ہے نا کیلکولیٹ، سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کیسے لگے گی، تو کیونکہ کھیل ہی سارا پیسے کا ہے۔ تو وہ والی نیکی تو ہم نہیں کما سکتے کہ بھائی لنگر خانہ کھلا ہے بابا جی کا جناب علی فیض جاری ہے جی لائن لگی ہوئی، وہ میرے جیسے آدمی، کیونکہ میں پیسہ کبھی کمانا نہیں، پیسہ جوڑنا نہیں، تو میں کس طرح لمبے لنگر خانے کھولوں گا کہ 80 دے کے روز، نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جنت میں جانے کا حقدار تو بہت زیادہ ہے جو 2000 آدمی کو روز کھانا کھلائے، جو حرم شریف میں 5 وقت نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، دستار اس کی موٹی ہو بڑی ہو۔ تو میرے پاس تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ ہوں گی، میرا پلان ہی نہیں ہے، تو فرق پڑ جائے گا۔ تو جنت کا حقدار تو وہی ہے، تو اچھا ہے وہی چلا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر قدورتیں سینوں میں سے نکال دی گئیں تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا، یہ اب ایک سوال ہے کہ ایسا آدمی پھر وہاں جا کے کیا کرے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ جی ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں راستہ دکھا دیا بہشت کا، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے دیتا۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اور داخل ہو جاؤ اس میں
ان عملوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. آگے جنتیوں اور دوستیوں کا ہوگا کہ جی ہم نے تو اپنا وعدہ سچا پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا, تو کیا تم نے بھی اپنا وعدہ سچا دیکھ لیا؟ تو دوستی کہیں گے جی ہاں ہم نے بھی وہ عذاب دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو ایسا معاملہ ہوگا اور بڑا سخت ہوگا, بڑا تکلیف دہ ہوگا. انسان کو ہمیشہ ٹارگٹ فکس کر لینا چاہیے. اب یہ بات الٹی ہے لیکن چونکہ سیکھنے کا عمل ہے اس لیے کرنی پڑتی ہے. ٹارگٹ فکس کر لیں کہ آپ کا موٹیو ہے کیا, آپ پہنچنا کدھر چاہتے ہیں, منزل رکھنا کیا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, حتمی طور پہ آپ منزل کیا بناتے ہیں. جو ٹارگٹ بنایا ہے, جو منزل بنائی ہے, سارا کام اسی کی بیس پر پھر ہوگا, اسی پہ آپ کی نیت فکس ہوگی, اسی پہ آپ کا عمل ہوگا. ایسی بات ہے, اس کے اوپر ہی پورا فوکس ہوگا نا. پھر آپ کہیں گے جی ٹارگٹ تو میرا یہ ہے کہ یہاں سے میں نے اسلام آباد جانا ہے, لیکن میرا موٹیو اور میرا جو راستہ ہے وہ لاہور کی طرف ہے, میرا منہ ادھر ہے, میں ادھر پھر رہا ہوں. تو آپ کیسے پہنچیں گے, آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ امکان نہیں ہے نا اس بات, الٹ ہو جائے گا. جو ٹارگٹ بنایا ہے سارا ہی فوکس اس طرف رکھیں گے تو ریزلٹ آئے گا. بندہ خدا کو بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے. تو آپ جب بھی ٹارگٹ فکس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی مجھے اللہ سے محبت رکھنی ہے اور مجھے اس کی اتباع کرنی ہے, مجھے اس کی طرف دیوانہ وار جانا ہے, مجھے اس کی حضوری حاصل کرنی ہے, تو آپ کو سوائے اتباع رسول کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ملے گا. اتباع رسول کریں گے تو بڑا سخت کام ہے, بڑا سخت کام ہے. وہ سختیاں پھر آپ کو جاننی پڑیں گی, دیکھنی پڑیں گی, جو پھر ان معاملوں میں آتی ہیں. عام آدمی کے برداشت کرنے کی چیز نہیں ہوتی. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. 10 دن کا فاقہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, آپ کا اور اپنے فیملی کا بڑا مشکل کام ہے. ابھی جیسے آج بھی کسی نے پوچھا کہ جی صدقہ کرتے رہنا چاہیے, میں نے کہا جی بسم اللہ کرتے رہنا چاہیے. صدقہ آپ تبھی کریں گے جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. پیسے نہیں ہے تو صدقہ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب پیسے آپ کے پاس ہیں تبھی تو صدقے کی بات پوچھ رہے ہیں. تو پیسے کیوں ہیں آپ کے پاس, کیسے آ گئے؟ آپ تو درویش ہیں, بندہ خدا ہے, تو آپ نے قل العفو کیوں نہیں کیا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, ہم کیا خرچ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو. جب خرچ کر دیا تو پھر صدقہ کہاں سے کرو گے؟ تمہارے پاس کیسے مال آ گیا؟ یہ تو دو رنگی ہے, یہ تو ڈوئل پالیسی, یہ تو دو باتیں الگ الگ ہیں. انفاق فی سبیل اللہ میں تو آپ کے پاس بچے گا ہی کچھ. قل العفو جب آپ کر دیں لے دیا تو آپ صدقہ کس طرح دیں گے, خیرات کیسے دیں گے, زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ وہ تو وہی دے گا جس نے بچا کر رکھا ہے, اور جب بچا کر رکھا ہے تو درویش کس بات کا ہے, بندہ خدا تو نہیں ہے, اور پھر ایک عام آدمی. لیکن وہ کہا جی نہیں جی اللہ کا بڑا ڈرنے ہے جی, اسی طرح نماز روزہ سارا. وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بس اس کا راستہ ذرا عجیب و غریب ہے, وہ اس پہ سوچنے سے ڈر جائے گا. ابھی آپ اس کو کہیں کہ ذرا سوچیں اس بارے, اسی اپنے ہی کال پہ سوچیں کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں اور ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے. تو وہ ڈر جائے گا, کہے گا نہیں بس زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. انسان بہک جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, وہی بات کر کے چپ ہو جائے گا. تو آپ کو اگر تو راستے پر چلنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اتباع رسول ہے. اتباع رسول کا مطلب ہے عشق رسول ہی. عشق رسول نہیں ہوگا تو اتباع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, دوسرا راستہ ہے ہی کوئی. آپ وہ عبادت کر سکتے ہی نہیں, آپ اس معاملے کو اس کی تہ تک جا سکتے ہی نہیں, اس کی روح سمجھ سکتے ہی نہیں, جو کہ اتباع کے لیے ضروری ہے. جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا, جب تک اتباع سمجھ ہی نہیں آ سکتی آپ کو. تو اس معاملے کو سیکھنا چاہیے. اب یہ معاملہ ایسے سیکھا نہیں جا سکتا, یہ اس کے لیے تو کٹھالی میں رگڑے کھانے پڑتے ہیں. اس کے لیے پگڑ اور دستار اور نیلا اور پیلا اور کالا, سبز رنگ کا مراقبہ, سفید رنگ کا مراقبہ, سبز رنگ کا نور نازل ہو رہا ہے, اونچی آواز کا نعرہ, نیچی آواز, سارے بے رنگ بے بو بے معنی باتیں ہو جاتی. پھر یہاں جا کر اس میں اچھل کود تو چلتی ہی نہیں, اس میں چپ کر کے معاملہ چلتا ہے, خاموشی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ. رازداری سے چپ کر کے معاملہ چلائیں گے تو سیدھا ہوگا. اچھل کود میں رزلٹ نہیں آئے گا. تو زیادہ دیر نہیں کر سکتے آپ, خاموشی کے ساتھ ریاضت نہیں کر سکتے, بہت مشکل کام ہے. اکتا جاتا ہے آدمی, بیزار ہو جاتا ہے, اور وہ رزلٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو فرق پیا ہی کوئی نہیں, فرق پیا ہی کوئی نہیں, اتھی کھڑے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے, آپ نے جانا کدھر ہے اور کیوں جانا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے؟ جانا تو کہیں نہیں ہے.
جتنا چل جائیں گے اسی سرکل میں چل رہے ہیں جو آپ کا بنا دیا گیا ہے، اسی دائرے میں حرکت ہے. دائرے کی حرکت کا مطلب ہے جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی اینڈ پوائنٹ ہے، ختم ہو گئی بات. حضور بابا جی اکثر فرماتے تھے کہ اس راستے پہ 1000 قدم چلا ہوا اور 1 قدم چلا ہوا ایک برابر ہے، ایک برابر. اور وہ بات بالکل سچی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دونوں ہی طرح سے آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، لاکھ ریاضت کرنے والا بھی اور لاکھ گناہ گار بھی کھڑے ادھر ہی ہیں. مدعا مقصد کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے، میٹر اس کے اوپر کرے گا کہ آپ جا کدھر رہے ہیں. تو بہرحال پناہ مانگتے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. عبادت ریاضت کا راستہ بڑا ضروری ہے. انسان کو تھوڑی سی تعلیم کی بات کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور صوفیہ کرام نے، بندگان خدا نے کچھ رعایتیں دی ہیں اور کچھ آسانیاں دی ہیں. سیکھنے کے کچھ راستے سکھائے، بتائیں، کچھ اصول وضع کیے. جیسے انسان کے جسم میں 7 مقامات، 7 دوست پیدا کیے، 7 لطائف، 7 مقامات جو کہ انسان کو بہت ہی ہیلپ فل ہوتے ہیں اگر آپ ریاضت کر رہے ہیں. دل کا مقام ہے، روح کا مقام ہے، نفس کا مقام ہے، خفی ہے، اخفا ہے، جس کو آپ دوسری جگہ ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت اس طرح جانتے ہیں. ان 7 مقامات پہ الگ الگ توجہ کر کے انسان ان کو جاری کر لیتا ہے. ذکر کی ضرب اکثیر ہے، اللہ کا ذکر یا اس میں ذات کا ذکر، خالصتاً اللہ کا ذکر. وہ ان کے اوپر بار بار ضرب لگانے سے بار بار یہ سوئے ہوئے شیر جاگ جاتے ہیں، سوئے ہوئے جنریٹر جاگ جاتے ہیں آپ کے اندر، اور آپ آہستہ 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 رگ ریشے کے اندر ذکر محسوس کرنے لگتے ہیں. اور پھر 6 مقامات سے مل کے 7واں مقام پیدا ہوتا ہے، مقام مصطفی، جو آپ کے سجدے کی جگہ ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ پٹاخے مار مار کرنا آپ کو راستے کی طرف ہی رکھے گا. تو یہ بڑے ہیلپ فل دوست ہیں، یہ بڑے کمال کے رفیق کار ہیں انسان کے اپنے اندر، کہ آپ ریاضت کریں، ذکر کی ضرب لگائیں اور ذکر کی ضرب کے ساتھ ساتھ اپنے مقامات کو جاری رکھیں. پھر ان کی حفاظت ہے. پھر آپ جیسے ہی کسی رضائل کی طرف پڑھیں گے ان کا ذکر کمزور پڑ جائے گا، قدورتوں میں پڑھیں گے ذکر کمزور پڑ جائے گا. ان کی پھر حفاظت ہے. وہی آج بھی صبح بھی بات جیسے پہ ہو گئی، پھر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ تخم ریزی کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے فسق و فجور تمہارے اندر رکھ دیا ہے، ہم نے تقویٰ تمہارے اندر رکھ دیا ہے. جس کی آبیاری کرو گے وہی درخت بڑا ہو جائے گا. سیدھی بات. جس کی خدمت گزاری کرو گے، جس کی طرف رغبت کرو گے وہی پھل دے گا. فسق و فجور کی آبیاری کر لیں، وہ پھل دینے لگے، وہ بڑا ہو جائے گا، زبردست درخت بنے گا، بڑا عالی شان، کالی گاڑی. اور تقویٰ کی طرف چلے جائیں، اس کی آبیاری کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو پنپائیں. اس کی گروتھ ذرا سستی وہ ہوتی ہے، بڑی سلو، اس کی گروتھ ہلکی ہوتی ہے، لیکن وہ جو درخت پھر بنتا ہے وہ پھر کمال دکھاتا ہے، پھر وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، پھر اس پر پھل آتا ہے، سفید گاڑی. تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بنا دیا ہے اور رکھ دیا ہے انسان کے اندر. اگر انسان ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اس کے مقامات جاری ہوتے ہیں، تو سارے مقامات ایک وقت میں مل کے سلطان الاذکار کی صورت پیدا کرتے ہیں. پورے وجود میں، پورے رگ و ریشے میں ذکر جاری ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس کی ریاضت اور اس کی پختگی مختلف ہو جاتی ہے. اس کے اوپر شیطانی حملہ کم ہوگا ضرور، بلکہ حملہ تو کہہ رہے ہیں زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بچنے کا امکان زیادہ ہے. ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. لیکن میں وہی بات ہے کہ فزکس کی بات کبھی نہیں کرتا کہ پروٹیکٹیو شیلڈ آپ حصار کر لیں اور آپ کہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہا ہوں بریک لگانے کی اب ضرورت کوئی نہیں کیونکہ میں نے حصار کیا ہوا ہے آیت الکرسی پڑھ کے. ایسا یہ رزلٹ کبھی نہیں آئے گا. یا آپ فزکس کو خراب کریں گے، گڑبڑ ہوگی. میں تو اندر صوفیزم کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے اندر کی ریاضت چل رہی ہے کہ شیطانی حملے آپ پہ ہوں گے، پے در پے بڑی سخت چمگادڑیں نازل ہو جائیں گی، لیکن آپ کے بچنے کا اور صاف ہو جانے کا امکان بہت قریب ہوگا، بہت نزدیک ہوگا کہ آپ بچ جائیں گے ان سے. تو انسان کو ریاضت کرتے رہنی چاہیے، اپنے جسم کے مقامات کو سیکھنا چاہیے اور ان کے اوپر بار بار ذکر کی ضرب لگاتے رہنی چاہیے. شغل نور ہے، سانس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. شغل محمدیہ ہے، سانس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر ہے کہ ان کی بزرگی، ان کی بڑائی کو انسان یاد رکھے. شغل قلندریہ ہے، شغل سیپائیہ ہے. یہ انسان کو
بہت اکثیر ہے کہ وہ ریاضت کی طرف رکھتے ہیں اور نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ ان سب کے اوپر جو داخل سلسلہ لوگ ہیں ان کے لیے شغل برزخ کرتا رہے تو وہ بالکل ہی سمجھ لو کہ وہ مضبوط ہاتھ میں چلا گیا، اور اس کے بچ جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ داخلی فنا کرے، خارجی فنا کرے، ملمسی فنا کرے، سیکھے اس معاملے میں، سوال کرے اور سیکھے۔ سوال کرنے والے بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں، بڑے برکت والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، سوال کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، کریت کر پوچھ لیتے ہیں، کریت کر ڈھونڈ لیتے ہیں اور نقطے سیکھ جاتے ہیں، کلیے سیکھ جاتے ہیں۔ تو میں نے تو جو ہے کبھی اگر کوشش کی بھی تو بونگا ہی سوال نکلا میرے منہ سے، تو اپنے رہبر کے سامنے تو، لیکن بونگا سوال نکلا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، تشفی تو ہوئی نا، پوچھ تو لیا نا، بات تو ٹھیک ہو گئی نا، اوپر سے سخت جواب بھی ٹھیک آ گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا، تشفی ہو گئی، ورنہ کچھ سیکھتے ہی نا، سیکھنے کا عمل رک جاتا۔ تو سیکھنے کے عمل کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ میں اکثر جب محفل ہونے والی ہوتی ہے نا تو میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، سچی بات ہے، نہ میں نے کبھی سبق پیچھے پڑھا ہوتا ہے، اور نہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ آج کے ٹاپک کو ہم یہ رکھیں گے۔ قدرت کی طرف سے اگر طلب رکھنے والا سچا بیٹھا ہو تو پھر بات نازل ہوتی ہے، پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر میں خود بھی سننے والوں میں سے ہی ہوتا ہوں، واضح میں نے کئی بار یہ بات کی ہے آپ کو کہ میں اس وقت بھی سننے والوں میں سے ہی ہوں، بولنے والا پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ باتیں نہیں سوچی ہوتی جو میرے منہ سے کبھی نکل رہی ہوتی، اور مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہی ہے۔ اب آپ جیسے بیٹھے نا اس ٹائم، آپ کو اکثر مجھے امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اکثر ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے، محفل میں بات پہلے ہو چکی ہے، یہ بات تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، یہ بات تو ہے، یہ تو میں خود سوچ رہا تھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، جو ابھی محفل میں یہ میرے ذہن میں تھی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے جی؟ کیوں جی مولانا صاحب، کہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ ہاں یہ نقطہ مجھے بھی سمجھ میں آیا، اور یہ فلاں جگہ میں نے سنا تو میرے ذہن میں یہی جواب تھا، ایسا ہی لگتا ہے۔ اسے ہم خیال ہو جانا کہتے ہیں۔ اور جب آپ سبق سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگے کہ ہاں یہی چیز ہے جو میرے اندر کی بات ہو رہی ہے، میرے دل کی بات ہے، پھر سمجھ لیں کہ آپ تک صحیح پیغام پہنچ رہا ہے، صحیح پیغام۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوں، میں تو ادھر کا ادھر۔ فرق پڑ گیا بہت سارا۔ اگر پچھلے 20 سال کا رانا سہیل صاحب دیکھیں اور پچھلے 20 سال کا راسب صاحب دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے عقیدے میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا، دل کی گہرائی کا، دل کی نرمی کا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو جو اس وقت کی سوچ تھی، آپ 20 30 25 سال پہلے کی سوچ دیکھیں اور آج کی سوچ دیکھیں، سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہوا میں اڑنا تو ضروری نہیں تھا نا، ہوا میں اڑنے کے کر بھی کیا لیتے، پھر نیچے آتے، پھر وہی بات ہے کہ رسک پہ ہوتا ہے، جتنی ہوا میں اڑتے اتنا ہی رسک، جتنی پرواز زیادہ ہو اتنا رسک زیادہ ہے، گر جانے کا خطرہ ہے۔ زمین پر رہے ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی ٹکر لگے گی، چھوٹی موٹی ٹھیس ٹھوکر لگے گی، زیادہ بہتر ہے، نیچے ہی ٹھیک ہے۔ لیکن عقیدے کی پختگی انسان کے لیے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ عرفہ۔ اب میں اپنی اگر بات کروں نا تو پیچھے میں جو ظاہر ہے پیچھے تو ہاتھ مضبوط ہے نا، تو وہ جو کراتے رہے، جب چابی تیز لگائی سخت تو ساری رات بھی وظائف پڑھوا دی، کئی سال کرا دیے، روٹین پکا مضبوط رکھا۔ اگر میں اس حساب سے ریاضت اپنی اب دیکھتا ہوں تو نہ ہونے برابر ہے، نہ ہونے برابر۔ لیکن انعام کی بات یہ ہے، حضور بابا جی اکثر فرماتے یہ کام کرو، یہ پڑھائی کرنا، فلانی پڑھائی اس کو کریں، اس کو پڑھیں، فلاں ٹائم اس طرح پڑھنی ہے اس کو رات کو، اور اس میں بہت سارے معاملات آپ کے کھل جائیں گے۔ تو ہم وہ بہت چھوٹا دماغ تھا، بچگانا، داڑھی تک نہیں آئی ہوئی تھی، تو ہم پتہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں اس میں اب فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، یا نور نظر آنا شروع ہوگا، یا ہم ہوا میں، یا ہم وہ ریاضت، وہ جو باطنی سیر ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ وہ جیسے بابا یائی خان صاحب نے لکھا ہے، بڑا شاندار لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے نا، وہ چاچی جموں والی سے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ بتایا، اور وہ کسی اور سے بھی پوچھا انہوں نے کہ جی یہ جو کلندر ہوتے ہیں، یہ روحانی لوگ، یہ روحانی سیر کرتے ہیں، تو کسی نے وہ جناب علی کچھ بتایا، کسی نے کچھ، وہ کہتے ہیں وہ شوق بڑا تھا، نوجوان تھا میں چھوٹا، کہتے ہیں ایک دن میں خوب اچھی طرح نہا دھو کر اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، خوب خشوع و خضوع سے نماز پڑھی عشاء کی، اور پھر لے کر نیت باندھ لی،
اور جناب علی وہ جو 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں داتا دربار کی حاضری کرتا ہوں، یا پھر جاؤں گا بغداد شریف، ابھی میری روحانی سیر شروع۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا قدم بڑھایا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آگے نکل جاؤں، تھوڑا سا قدم بڑھایا تو پھر دیکھا تو ادھر ہی جانماز بھی کھڑا تھا، پھر آنکھیں بند کی، پھر ذرا توجہ کی، پھر تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا، پھر تھوڑا سا، پھر دیکھا، پھر ادھر ہی کھڑا۔ کہتے ہیں میں وہ جانماز میں سجدے والی جگہ تک آ گیا، کھڑا ادھر ہی تھا، قدم اٹھاتے اٹھاتے۔ کہتے ہیں بڑا دل ٹوٹا یار، کہتے ہیں میری روحانی سیر ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے تو سوچا تھا ابھی قدم اٹھاؤں گا، ابھی پتہ لگے گا داتا دربار پہنچا ہے جی، بس کے کرائے سے بھی بچ جاؤں گا اور جناب روگوں کا بھی رولا، یہی قدم اٹھاؤں گا سیدھا بستر میں، پتہ ہی نہیں لگے گا کسی کو ہو کر آ گیا۔ ایسے قدم اٹھاؤں گا بغداد شریف پہنچ جاؤں گا، حضرت پیران پیر کے دربار پہ حاضری ہو جائے۔ مبتدی کے دماغ میں یہ باتیں آتی ضرور ہیں۔ مراقبہ بھی، اس لیے مراقبہ کھول دیو جی سارا مراقبہ کہ جی ہم ذرا روحانی سیر کریں، اچھی بات ہے۔ وہ شوق انسان کا ایسے ہوتا ہے، مبتدی کا ایسے ہوتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے روح کی بالیدگی، روح کی پختگی، عقیدے کی حسن، اس عقیدے کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ انسان کا عقیدہ جب عروج کر جاتا ہے، اس کے لیے ہر جگہ بغداد ہے، اس کے لیے ہر جگہ داتا دربار ہے جی، اس کے لیے ہر جگہ حرم ہے۔ نہیں ہے تو حرم کے اندر کھڑا ہو کے پانی پلاتا ہے، حرم کے حسین میں بیٹھا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہو تب بھی دماغ ادھر نہیں ہے، وہ آؤٹ ہی ہے، وہ پھر حرم میں رہ کے حرم میں نہیں ہے۔ جو آپ کے عقیدے کی پختگی ہے، آپ کو وہ انعام جب ملتا ہے، پھر اب یاد سمجھ میں آتی ہے کہ کون سے معاملات تھے جو آپ فرماتے تھے کہ کھل جائیں گے، اور ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیا کیا۔ معاملات کھلنے سے کہ روح کی بالیدگی حاصل، سوچ کا عرفان حاصل، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ عقیدے میں اگر دیکھیں تو عقیدہ بہت بہت صاف، بہت بہتر ہو گیا، رغبتیں لالچیں بہت دور ہو گئی انسان سے۔ یہی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ غنی ہونے کے راستے پہ لگ جائیں آپ، بے نیازی کے راستے پہ، بجائے اس کے کہ طمع اور لالچ کے راستے پہ لگ جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ پھر کچھ بات کریں گے، ابھی مراقبے کا ٹائم ہے۔